بابر اعظم کی شاندار سنچری کے ساتھ پاکستان کی فتح، سری لنکا کو دوسرے ون ڈے میں 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ 289 رنز کا ہدف پاکستان نے 10 گیندیں پہلے حاصل کر لیا۔ بابر اعظم نے 8 دل فریب چوکوں کی مدد سے 102 رنز بنائے۔ اس سنچری کے لیے انہوں نے 83 اننگز کا انتظار کیا، 2 سال 2 ماہ سے زیادہ عرصہ صبر کیا۔ سنچری کرنے کے بعد بابر اعظم نے پہلے ڈریسنگ روم اور پھر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر سجدہ کیا۔ ناظرین نے ہر سٹروک پر انہیں جی بھر کے داد دی۔ جب انہوں نے سنچری بنائی تو پورے اسٹیڈیم نے انہیں کھڑے ہو کر داد دی۔ آخر میں وننگ سٹروک بھی بابر اعظم ہی کے حصے میں آیا۔ بابر اعظم نے کہا کہ مداحوں کی سپورٹ سے بہت حوصلہ ملا، جو ٹارگٹ تھا اس کے مطابق بیٹنگ کی۔ سنچری سکور کرنے کے بعد اعتماد بحال ہوا ہے، خود پر بھروسہ تھا کہ سنچری سکور کرنی ہے۔ پاکستانی اننگز میں اوپنر فخر زمان نے 78 رنز کی اننگز کھیلی، 8 چوکے اور 1 چھکا لگایا۔ سائم ایوب کے ساتھ 77 رنز کا اوپننگ سٹینڈ فراہم کیا۔ محمد رضوان نے بھی نصف سنچری بنائی، 5 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے 51 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ اس سے پہلے سری لنکا کی ٹیم مقررہ 50 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 288 رنز بنا سکی۔ ابتدائی 4 وکٹیں 98 رنز پر گرنے کے باوجود لوور آرڈر میں لیانانگے، مینڈس اور ہسارنگا نے عمدہ بیٹنگ کی۔ پاکستان کی طرف سے حارث رؤف اور ابرار احمد نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Chief Justice of Federal Constitutional Court of Pakistan, that as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully. جسٹس امین الدین وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس بن گئے۔ وفاقی آئینی عدالت کے 3 ججز جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس علی باقر نجفی نے بھی حلف اٹھا لیا۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین سے صدر آصف علی زرداری نے حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، پاک بحریہ اور فضائیہ کے سربراہان، چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی اور وفاقی وزراء شریک ہوئے۔ بعد میں وفاقی آئینی عدالت کے 3 ججز سے چیف جسٹس آئینی عدالت جسٹس امین الدین نے حلف لیا۔ وزارت قانون کے مطابق وفاقی آئینی عدالت کے 6 ججز میں جسٹس کے آغا بھی شامل ہوں گے۔ بلوچستان سے جسٹس روزی خان آئینی عدالت کے جج ہوں گے۔ ارشد حسین شاہ بھی آئینی عدالت کے جج ہوں گے۔ صدر آصف علی زرداری نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کے استعفے منظور کر لیے۔ استعفے سے قبل ججز نے ساتھی ججز سے ان کے چیمبر میں جا کر الوداعی ملاقاتیں کیں۔ ساتھی ججوں نے دونوں کو استعفیٰ نہ دینے کا مشورہ کیا۔ سپریم کورٹ کے 2 ججز کے مستعفی ہونے کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ساتھی جج آخری وقت تک دونوں ججز کو مستعفی نہ ہونے پر قائل کرتے رہے۔ دونوں ججز نے ملاقاتیں کر کے استعفیٰ دیا اور سپریم کورٹ سے روانہ ہو گئے۔ اس ایوان کی، اس پارلیمنٹ کی پاس کردہ ایک ترمیم جو ہے آئین میں، اس کے خلاف جو ہے ان کی غیرت جاگ گئی۔ لیکن جب یہ کینگرو کورٹس بنا کے میاں نواز شریف کو وکٹیمائز کیا جا رہا تھا، اس وقت کسی کی غیرت نہ جاگی۔ آج جو ہے ان کا ضمیر اس لیے جاگ گیا ہے کہ ان کی جو اجارہ داری ہے سپریم کورٹ پہ، اس پہ قدغن لگائی گئی۔ اس ایوان کی پاور جو آئین نے اس کو دی ہوئی ہے، یہ سپریم ہے، اس کی کوئی انکروچمنٹ جو ہے برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ایوان سے منظور ترمیم پر 2 ججوں کا ضمیر جاگ گیا۔
جب کینگرو کورٹس بنا کر ہمارے خلاف سیاسی انتقام لیا جاتا تھا اس وقت کسی کی غیرت نہیں جاگی۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں خواجہ آصف نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف ہر سیاسی مقدمے میں چند ججز آگے رہے۔ ججز کا ضمیر اس وقت جاگا جب سپریم کورٹ پر ان کی اجارہ داری متاثر ہوئی۔ ان ججوں کا ضمیر دہائیوں سے سویا ہوا تھا۔ عطر من اللہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، وہ مشرف کی صوبائی کابینہ میں شامل تھے۔ اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسی پارلیمنٹ کے ایوان میں بیٹھ کر 52 بل رات کو منظور کیے گئے۔ حالیہ دہشت گردی پر ان کی زبان سے مذمت کا ایک لفظ نہیں نکلا۔ یہ بتائیں کہ پاکستان کے وفادار ہیں یا دہشت گردوں کے ساتھی؟ سب کا ماضی جانتا ہوں، اس ایوان میں آپ بھی اس ایوان میں بیٹھے ہوئے تھے جب آدھی رات کو 52 قوانین جو ہے پاس کیے گئے، 52 قوانین، اور اس اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا۔ اس وقت ان کی غیرت اور اہمیت کہاں تھی؟ یہی لوگ جو ہے دہشت گردوں کا بھی، دہشت گردوں کے تحفظ دینے والے بھی بنے ہوئے ہیں۔ Now put the motion to the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the motion is adopted and the bill stands passed. سینٹ نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے ارکان کی بل کی مخالفت۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے بل بحث کے لیے کمیٹی میں بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ چیئرمین یوسف رضا گیلانی نے ایوان سے رائے لی اور کہا کہ اکثریت چاہتی ہے کہ بل فوری پیش کیا جائے، کمیٹی کو نہیں بھیج سکتے۔ سینٹ نے ایئر فورس ترمیمی بل اور نیوی آرڈیننس ترمیمی بل بھی منظور کر لیے۔ سینٹ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل کی بھی منظوری دی۔ پیپلز پارٹی نے وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی۔ اسپیکر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر نے 17 نومبر کو اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں وزیراعظم چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری ہوگی۔ پیپلز پارٹی نے فیصل راٹھور کو وزیراعظم آزاد کشمیر نامزد کیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے تو متبادل وزیر اعظم از خود منتخب ہو جاتا ہے۔ آئین کے مطابق تحریک عدم اعتماد پر 3 دن بعد اور 7 دن کے اندر رائے شماری کرانا لازم ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا حکومت کو سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری وسائل کے استعمال سے روک دیا۔ ریلیوں اور جلسوں میں سرکاری مشینری کے استعمال کے خلاف درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں لکھا کہ سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری وسائل کا استعمال اختیارات کے ناجائز استعمال کے زمرے میں آتا ہے۔ ریاست سرکاری اور سیاسی تقریبات میں تفریق کرے۔ سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری وسائل کا استعمال قومی خزانے کا ضیاع ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ 2 مرتبہ خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل سے وفاق پر دھاوا بولا گیا۔ اساتذہ، ڈاکٹرز اور دیگر سرکاری ملازمین کو زبردستی ساتھ لایا گیا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صرف تبدیلی کا نعرہ لگا کر لوگوں کو استعمال کیا۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کا صحیح وقت پر درست فیصلہ ہے۔ چڑھائی اور دھرنے دینے کا کلچر ختم ہونا چاہیے۔ سینیٹر فیصل واڈا نے کہا ملک اب ایسے ہی چلے گا، دھونس، بدماشی اور غنڈہ گردی نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ وہ ابھی آرام سے کھیل رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے 4.5 کروڑ عوام کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ عوام فیصلہ کریں کہ ان کے وزیر اعلیٰ کو ٹیسٹ کی بیٹنگ کرنی ہے یا ون ڈے کی۔ آئی ایس ایف کے یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب میں سہیل آفریدی نے کہا کہ وہ آئینی راستے پر چل کر اپنے لیڈر سے ملنا چاہتے ہیں، کوئی انہیں جھکا نہیں سکتا۔ افغانستان سے تجارت دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے مکمل خاتمے کے بعد ہی ممکن ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، کہا ٹی ٹی پی اور بی ایل اے ڈکلیئرڈ دہشت گرد ہیں۔ پاکستان کسی بھی دہشت گرد گروپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گا۔ اردن کے شاہ عبداللہ 2 مارچ سے پاکستان کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد کے باہر دھماکے میں ملوث خودکش بمبار کے معاون
فتنہ الخوارج کالعدم ٹی ٹی پی کے 4 دہشت گرد گرفتار۔ انٹیلیجنس بیورو اور محکمہ انسداد دہشت گردی کی مشترکہ کارروائی میں دھماکے میں ملوث سیل کے 4 ارکان پکڑے جا چکے۔ تحقیقات جاری ہیں، مزید انکشافات اور گرفتاریوں کا امکان ہے۔ سرکاری حکام کے مطابق دوران تفتیش خود کو حملہ کے ہینڈلر ساجد اللہ عرف شینا نے اعتراف کیا ہے کہ افغانستان میں موجود کالعدم ٹی ٹی پی کے کمانڈر سعید الرحمان عرف داد اللہ نے اسلام آباد میں خود کو حملہ کرنے کی ہدایت کی۔ خودکش بمبار عثمان عرف قاری افغانستان سے پاکستان پہنچا تو اسے وصول کر کے پشاور سے خودکش جیکٹ کے ساتھ اسلام آباد پہنچایا اور نواحی علاقے میں ٹھہرایا۔ خودکش بمبار کا تعلق شنواری قبیلے سے تھا اور وہ ننگرہار افغانستان کا رہائشی تھا۔ کالعدم ٹی ٹی پی فتنہ الخوارج کی افغانستان میں موجود اعلیٰ قیادت ہر قدم پر حملہ آور نیٹ ورک کی رہنمائی کر رہی تھی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز جیتنے پر قومی ٹیم کو مبارکباد۔ کہا پرامن پاکستان کے ساتھ ہمارے مخلص دوست سری لنکا اور کرکٹ کی بھی جیت ہوئی ہے۔ بابر اعظم، فخر زمان اور محمد رضوان کی شاندار بیٹنگ کی بدولت پاکستانی ٹیم جیتی ہے۔ سری لنکا کی ٹیم کے کھلاڑیوں اور مینجمنٹ کا خصوصی طور پر شکریہ۔ شائقین کرکٹ نے سری لنکن ٹیم کو پوری طرح سپورٹ کیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ سری لنکن ٹیم کی پاکستان آمد دونوں ممالک کے درمیان کھیل اور دوستی کے مضبوط تعلق کی علامت ہے۔ وزیر اعظم کی کھیلوں کے فروغ کی پالیسی کی بدولت پاکستان آج بین الاقوامی ٹیموں کی میزبانی اعتماد کے ساتھ کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل نے ملک میں امن و استحکام کے قیام کے لیے بین الاقوامی کھیلوں کی بحالی کی راہ ہموار کی ہے۔ دورہ سری لنکا سمیت تمام بین الاقوامی ایونٹس کے لیے فل پروف سیکیورٹی وزارت داخلہ کی اہم کامیابی ہے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ سری لنکا کو 8 وکٹوں سے شکست دینا قومی ٹیم کی شاندار کارکردگی کا واضح ثبوت ہے۔ کھلاڑیوں نے بہترین ٹیم ورک اور عزم و حوصلے سے قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ بھارتی ریاست بہار میں ریاستی اسمبلی کے الیکشن میں حکمراں اتحاد بھاری اکثریت سے کامیاب۔ بی جے پی اور جے ڈی یو کے اتحاد این ڈی اے نے 243 میں سے 202 سیٹیں جیت لیں۔ اپوزیشن اتحاد نے 35 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی نے کہا کہ ہم ایسے الیکشن میں فتح حاصل نہ کر سکے جو شروع سے ہی غیر منصفانہ ہو۔ کانگریس اور اپوزیشن اس نتیجے کا گہرائی سے جائزہ لے گی۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا راولپنڈی میں اجلاس۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم بشمول 26ویں ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے کی خلاف ورزی ہے۔ ترامیم مسترد کرتے ہیں۔ مطالبہ ہے کہ آئین کو اصل شکل میں بحال کیا جائے۔ منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ کے استعفے کو مذمت کے طور پر تعبیر کرتے ہیں۔ پیر کے روز سینٹ اور قومی اسمبلی کے ارکان قومی اسمبلی سے سپریم کورٹ تک واک کریں گے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف قرارداد پیش کی جائے گی۔ پنجاب اسمبلی کے ممبران پیر کے روز پنجاب اسمبلی سے لاہور ہائی کورٹ تک مارچ کریں گے۔ آئندہ جمعے کو ملک بھر میں یوم سیاہ منایا جائے گا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ ستائیسویں آئینی ترمیم کے خلاف کراچی اور لاہور بار کی کال پر وکلاء کا احتجاج۔ عدالتی کارروائیوں کا بائیکاٹ کیا۔ کراچی میں وکلاء نے سٹی کورٹ کے دروازے بند کروا دیے۔ حیدرآباد میں وکلاء نے دھرنا دیا۔ لاہور بار ایسوسی ایشن کا 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف یوم سیاہ۔ 27ویں ترمیم کی مذمت، مستعفی ججز سے اظہار یکجہتی۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد سندھ ہائی کورٹ میں آئینی اور ریگولر کیسز کی سماعت متاثر۔ ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار کے تعین کے لیے قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کاز لسٹ منسوخ کر دی۔ سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے سپریم کورٹ رولز 2025 میں ترامیم کی منظوری دے دی۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں اجلاس میں نئی ترامیم منظور کر لی گئیں۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں اتفاق رائے کے بعد منیر پراچا کو سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کا درجہ دینے کی منظوری دی گئی۔ فل کورٹ اجلاس میں 19 میں سے 17 ججز شریک ہوئے۔ جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔
صبح سویرے لاہور کا فضائی معیار انتہائی مضر صحت. بین الاقوامی موسمیاتی ویب سائٹ کے مطابق اب سے کچھ دیر پہلے دنیا کے بڑے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 338 ریکارڈ. پاکستان کے دیگر شہروں میں گجرانوالہ میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 479 ریکارڈ. فیصل آباد میں 459 ریکارڈ. کراچی کی کورنگی چمڑا چورنگی کے قریب ٹریلر کی ٹکر سے راہگیر جاں بحق. ٹرک ڈرائیور فرار ہو گیا. مشتعل افراد کی ٹرک کو آگ لگانے کی کوشش. پولیس نے موقع پر پہنچ کر صورتحال پر قابو پا لیا. پشاور کے علاقے تہکال میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ. دلہے سمیت 12 افراد گرفتار. ملزمان سے بھاری اسلحہ اور 2 گاڑیاں برآمد. فائرنگ کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا. خیبر پختونخوا میں زعفران کی فصل کی کاشت کے لیے اقدامات. ضلع کرم میں پہلی بار زعفران کی کاشت کا کامیاب تجربہ. 15 لاکھ روپے فی کلو تک فروخت ہونے والے زعفران میں کاشتکاروں کی خصوصی دلچسپی. سردیوں میں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نزلہ زکام کھانسی وغیرہ کے لیے کافی بہتر ہے. موسم تو ہے ٹھنڈ، بس سوپ کھانے میں سردیوں میں مزہ بھی ہے اور یہ انڈے اور سرکی وغیرہ اس میں گرم بھی ہے. کوئٹہ میں سردی بڑھتے ہی یخنی اور گرم سوپ کی ڈیمانڈ بڑھ گئی. ٹھنڈی خشک ہواؤں میں گرم گرم یخنی کی بات ہی کچھ اور ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے ستمبر میں اپنا قرضہ مزید 852 ارب روپے کم کر دیا. کراچی میں تقریب سے خطاب میں گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا کہ 10 سال میں ہم نے اپنی بنیاد مضبوط کی ہے. بینکوں کے اثاثے بڑھے لیکن وہ معاشی نمو اور روزگار فراہمی کا سبب نہیں ہیں. بینکوں کی توجہ حکومت کی بجٹ ضروریات پوری کرنے پر ہے. بینکوں کو مشورہ ہے کہ نجی شعبے پر توجہ دیں. اگلی دہائی ٹرانسفارمیشن کی ہے. بینک اپنا کردار ادا کریں. بینکوں کو ڈیجیٹلائزیشن بڑھانے، مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ پر بھی توجہ دینا ہوگی. سری نگر کے نگام پولیس اسٹیشن کمپاؤنڈ میں دھماکہ، 7 افراد ہلاک، 27 زخمی. بھارتی میڈیا کے مطابق دھماکہ ضبط شدہ امونیم نائٹریٹ پھٹنے سے ہوا. دھماکے کے بعد پولیس اسٹیشن میں آگ لگ گئی. امریکی صدر ٹرمپ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ F-35 طیاروں کی فروخت کی ڈیل کے قریب ہیں. بلومبرگ کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور دفاعی معاہدوں پر منگل کو دستخط متوقع ہیں. امریکی صدر اور سعودی ولی عہد کے درمیان ملاقات منگل کو وائٹ ہاؤس میں ہوگی. بی بی سی کے خلاف قانونی کارروائی آئندہ ہفتے کروں گا. امریکی صدر کا اعلان. کہا ابھی تک بی بی سی کے معاملے پر برطانوی وزیر اعظم سے بات نہیں ہوئی. ویکینڈ پر برطانوی وزیر اعظم سے بات کروں گا. اعلیٰ امریکی عہدیداروں نے جمعے کو چینی حکام سے بات چیت کی. دیگر ملکوں کی طرح ایٹمی ہتھیاروں کے تجربات کریں گے. غزہ میں اسرائیلی بمباری بھی نوجوانوں کو تعلیم سے دور رکھنے میں ناکام. غزہ انٹرمیڈیٹ بورڈ کے امتحانات میں 11 فلسطینی لڑکیوں نے 99% سے زائد نمبر لے کر ٹاپ پوزیشن حاصل کر لی. اسرائیلی مظالم کے شکار فلسطینیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. نتائج کے اعلان کے ساتھ کامیاب طلبہ کے خاندانوں نے تباہ حال علاقوں میں جشن منایا، ایک دوسرے کا منہ میٹھا کرایا. انٹرمیڈیٹ میں کامیابی حاصل کرنے والے بیشتر طلبہ اور طالبات اسرائیلی فوج کی بمباری میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں. اسرائیلی بربریت کی شکار غزہ پٹی میں موسم سرما کی پہلی بارش. فلسطینی پناہ گزینوں کے خیمے پانی میں ڈوب گئے. اشیاء خورنوش بارش کے پانی میں بہہ گئیں. خیموں میں مقیم فلسطینی اپنی مدد آپ کے تحت پانی کے نکاس میں مصروف. بارش کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ. تنخواہوں میں اضافے کے لیے انگلینڈ میں ریزیڈنٹ ڈاکٹرز کی 5 روزہ ہڑتال شروع. ہڑتال بدھ کی صبح 7 بجے ختم ہوگی. میڈیا رپورٹ کے مطابق ہڑتال سے اسپتالوں میں شدید دباؤ پڑے گا. ریزیڈنٹ ڈاکٹرز کی ہڑتال سے NHS انگلینڈ کو تقریباً 240 ملین کے اضافی اخراجات ادا کرنے ہوں گے. ہیلتھ سیکرٹری کی مذمت. سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں مسافر بس کو حادثہ، متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے. حادثے کی وجہ سامنے نہ آ سکی. بس ڈرائیور گرفتار. سویڈش پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دیں.
سندھ حکومت کے زیر اہتمام پہلی سندھ ای اسپورٹس چیمپئن شپ کے سیمی فائنل مکمل ہو گئے۔ کاؤنٹر اسٹرائک 2 کے فائنل کے لیے لیجن اور واہ واہ کی ٹیموں نے کوالیفائی کر لیا۔ ویلورنٹ گیم کے فائنل میں گیم تھیوری اور ہاؤلرز ٹیموں نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ فائنل 22 نومبر کو کراچی میں ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری انعامات تقسیم کریں گے۔ ای اسپورٹس چیمپئن شپ کا فائنل جیو سپر سے براہ راست نشر کیا جائے گا۔ جنگ اور جیو کے اشتراک سے آرٹس کونسل کراچی میں جاری ورلڈ کلچر فیسٹیول میں انسانیت کا مستقبل کے عنوان سے بین الاقوامی فنکاروں کا مباحثہ ہوا۔ ارجنٹینا، ہانگ کانگ، ایران، کینیا، ملائیشیا، کرویشیا، تھائی لینڈ اور پاکستانی فنکاروں نے شرکت کی۔ فیسٹیول کے 15ویں روز فرینچ شارٹس کے عنوان سے 4 فلموں کی اسکریننگ بھی کی گئی۔ اور سلیم ناصر کے کردار یادگار، آج بھی مداحوں کو یاد، چاہنے والے سلیم ناصر کی سالگرہ نہیں بھولے۔